اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ ہماری نیکسٹ سورہ ہے سورہ مریم۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 98 آیات ہیں۔ اس سورہ کا نام اس کی آیت نمبر 16 سے لیا گیا ہے، جہاں پہ حضرت مریم کا ذکر آتا ہے۔ اس سورہ میں 2 معجزاتی پیدائش کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ ایک، حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد ملی، اور نمبر 2، مریم سلام علیہا کے ہاں بغیر باپ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اور باقی تمام مکی صورتوں کی طرح اس کے بنیادی مضامین بھی توحید، رسالت اور آخرت ہیں۔ یہ سورہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ آئیں اب سورہ کی آیات کے حوالے سے سمری دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 15 تک حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور یحییٰ علیہ السلام کی صفات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 16 سے 40 تک مریم سلام علیہا کی زندگی کے حالات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 41 سے 50 تک حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 51 سے 63 تک حضرت موسیٰ، ہارون، اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کی اعلیٰ صفات کا ذکر کر کے باقی دیگر انبیاء کی اولاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 64 اور 65 میں فرشتوں کے نزول کے حوالے سے وضاحت ہے، اور آیت نمبر 66 سے 95 تک ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں کے حالات اور انجام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے تمام لوگوں کے دلوں میں محبت اجاگر ہونے کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 97 میں قرآن کی زبان اور مقاصد مینشن کیے گئے، اور سورہ کی آخری آیت، آیت نمبر 98 میں تباہ شدہ قوموں کا حال بیان کیا گیا۔ اس سورہ کی ابتدا ہوتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے، اور دعا سے پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں کبھی آپ سے دعا مانگ کے محروم نہیں رہا۔ اور پھر وہ اپنے لیے ایک بیٹے کی دعا کرتے ہیں کہ حبلی من لدن کا ولیہ، کہ مجھے اپنی طرف سے خاص اولاد عطا فرما اور اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لینا، تاکہ وہ میری اور آل یعقوب کی وارث بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور نہ صرف انہیں بیٹے کی خوشخبری دی بلکہ اس بیٹے کا نام بھی خود سجیسٹ کر دیا، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں ہے۔ مطلب جیسے ہم لوگوں کی اپنی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا جو نام ہے وہ کسی اور کا نہ ہو، کیونکہ ہمارے لیے اس بچے کی بہت اہمیت ہوتی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب سے ڈیفرنٹ اور یونیک نام کا حامل ہو۔ تو سوچیں کہ ان کی کیا اہمیت ہوگی جن کے لیے اللہ نے نام سجیسٹ کر دیا، اور ساتھ یہ گارنٹی بھی دی کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ لیکن اپنی دعا کی اتنی جلدی قبولیت حضرت زکریا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے، جس پر کہ انہیں یقین نہیں آیا۔ تو انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ، مجھے کیسے اولاد ہوگی جب کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے، اس سے پہلے اللہ نے تمہیں بھی تو تخلیق کیا تھا جب کہ تم کوئی چیز بھی نہیں تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی یعنی گارنٹی مقرر کر دیں کہ مجھے یقین آ جائے۔ تو اللہ نے ان کے لیے نشانی بھی بنا دی کہ تم 3 راتوں تک کسی انسان سے بات نہیں کر سکو گے، اور یہ اس بات کی گارنٹی تھی کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے انہیں بچپن میں ہی حکمت عطا فرما دی تھی، اور وہ بہت پاکیزہ اور متقی انسان تھے، اور اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا اور نیک سلوک کرنے والے تھے، اور اللہ نے ان پر سلامتی بھیجی جس دن وہ پیدا ہوئے، اور جس دن وہ مریں گے، اور جس دن انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ذکر اور عبادت میں کنسنٹریشن کے لیے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، تو اللہ نے ان کی طرف اپنا ایک فرشتہ بھیجا جو ایک مکمل انسان کی شکل میں نمودار ہوا،
تو اپنے حجرے میں ایک نامحرم آدمی کو دیکھ کر حضرت مریم گھبرا گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم اللہ کا ڈر رکھتے ہو۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک پیغام رساں ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا تحفے میں دینے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکردار ہوں۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا، یہ تیرے رب کا حکم ہے اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ اور مزید فرمایا گیا کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور ہماری طرف سے وہ ایک خاص رحمت ہوگا۔ اس کے بعد حضرت مریم پریگننٹ ہو گئیں اور وہ وہاں سے نکل کر ایک دور علاقے میں چلی گئیں، اور پریگننسی کے آخری دنوں میں وہ اپنی زندگی سے اتنی پریشان ہو گئیں کہ ان کے الفاظ ملتے ہیں یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یعنی ایک تو فزیکلی پین والی کنڈیشن تھی، دوسرا سائیکولوجیکلی بھی وہ بہت زیادہ اس پہ ڈسٹرب تھی کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ تو اس لیے وہ خواہش کرتی ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھول گئے ہوتے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا تسلی کے لیے، اور فرشتے نے ان کو آواز دی اور کہا کہ غمگین نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور تمہارے پاس کھجور کا درخت ہے، اس کی شاخ کو پکڑو تو تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی، بس تم یہ کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، یعنی ٹینشن نہ لو، اور جب تمہارا سامنا کسی انسان سے ہو تو کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پہلی امتوں میں ایک چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، یعنی کسی سے بات نہیں کرنی اور اللہ سے بس لو لگائی رکھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم سے یہ کہا کہ آپ اس طرح ریئیکٹ کریں کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو لوگوں کے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد جب انہیں اٹھا کے اپنی قوم کی طرف گئیں تو وہی ہوا کہ ان کی قوم والوں نے ان کے کردار پر الزام لگایا اور ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی، تو پھر تم نے یہ کیا حرکت کی؟ تو حضرت مریم نے جواب میں کچھ نہیں کہا، صرف اس بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اس چھوٹے بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ ہمیں کیا بتائے گا؟ تو اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بول اٹھے کہ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ اس نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے میری ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سلامتی ہے میرے پہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم، اور یہ ان کے متعلق اصل حقیقت ہے اور لوگ اس کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ پھر جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اتنا چھوٹا بچہ کلام کر رہا ہے تو انہوں نے اسے اللہ کا بیٹا بنا دیا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کی اپنی تعلیمات یہ تھی کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، اور جس دن وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے یعنی قیامت کے دن، تو تب انہیں یہ بات بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، لیکن آج وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس بات کو نہیں مان رہے، حالانکہ اس ساری زمین کے وارث ہم ہیں اور ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا کہ وہ ایک سچے نبی تھے، اور انہوں نے بڑے احترام سے اپنے والد کو دعوت حق دی کہ اے میرے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ آپ اگر اسی طرح شیطان کی عبادت کرتے رہے تو آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب آ پکڑے گا۔ تو اس کے جواب میں
ان کے والد غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے اپنی یہ باتیں بند نہ کی تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم میرے سے دور ہو جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اس پر بھی حضرت ابراہیم انتہائی احترام کے ساتھ انہیں سلام کہتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کا وعدہ کر کے وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم اپنے باپ اور ان کی قوم سے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب تحفے میں عطا کیے اور ہم نے ان کو بھی نبی بنایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کی اعلیٰ صفات کی طرف اشارہ کر کے دیگر انبیاء کی اولاد کا بھی ذکر کیا گیا، اور یہ وہ تمام لوگ تھے جن پر اللہ نے اپنی طرف سے خاص انعام کیا اور انہیں ہدایت دی اور ان کا انتخاب کیا۔ اور یہ لوگ جب رحمان کی آیات سنتے تھے تو روتے ہوئے سجدوں میں گر جایا کرتے تھے، لیکن ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم ہمیشہ کی جنت میں داخل کریں گے، اور یہ رحمان کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے۔ وہاں پہ وہ سلام کے علاوہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے اور ان کو صبح و شام رزق مہیا کیا جائے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے متقی بندوں کو وارث بنا دیں گے۔ پھر اگلی آیت میں فرشتوں کے نزول کے حوالے سے ایک بات واضح کی گئی کہ ان کا نزول صرف اللہ کے حکم سے ہی ممکن ہے، وہ اپنے طور پر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سم ٹائمز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل سے گلا کرتے تھے کہ آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے، اور پھر اللہ کی اختیار کے حوالے سے کچھ دلائل دیے گئے کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور اس پر استقامت اختیار کرو۔ کیا تم نے ایسا نام اور صفات رکھنے والی کسی اور ہستی کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ یعنی کبھی تم نے اللہ کا کوئی ہم نام سنا ہو کہ فلاں بندے کا نام یا فلاں پیر کا نام، بت کا نام اللہ ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں اور ان کے ہزاروں مذہب ہیں، لیکن آج تک کبھی کسی بت کا نام بھی اللہ نہیں ہوا اور کسی انسان کا نام بھی اللہ نہیں ہوا، اور یہ اللہ کے نام کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ پھر اگلی آیات میں قیامت کا ایک سین پینٹ کیا جا رہا ہے کہ قسم ہے آپ کے رب کی، ہم ضرور ان سارے کافروں کو اور شیاطین کو جہنم کے سامنے گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے، اور پھر ان میں سے رحمان کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے کو نکال کے علیحدہ کر لیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ حقیقت واضح کی گئی کہ تمام انسان جہنم میں داخل کیے جائیں گے، یعنی سب لوگ ایک دفعہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیں گے۔ جیسے پل صراط کی بات کی جاتی ہے نا، تو یہ پل صراط کہا جاتا ہے کہ جہنم کے اوپر بنا ہوگا، اور پھر تمام لوگ اپنے اپنے ایمان کے لیول کے اکارڈنگلی اس سپیڈ سے پل صراط سے گزریں گے، اور سارے لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے نیچے جہنم کو دیکھیں گے اور ایکسپیرینس کریں گے، اور پھر جو لوگ اس سے بچا لیے جائیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ان کو کتنی بڑی آفت سے بچا لیا، اور بہت سے لوگ اس پل صراط سے گزرتے ہوئے جہنم میں جا گریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی خاص رحمت کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں شامل فرما لیں، آمین۔ اس کے بعد ہدایت یافتہ لوگوں کا اور گمراہوں کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ قیامت والے دن ہر انسان اکیلا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور کافروں کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہم ان پر شیاطین مسلط کر دیتے ہیں جو ان کو غلط کاموں کی طرف اکساتے رہتے ہیں، اور قیامت والے دن گناہ گاروں کو جہنم کی طرف دھکیل لے جایا جائے گا، اور ان کی کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیات میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو خطرناک جرم قرار دیا گیا،
اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی وجہ سے قریب تھا کہ آسمان اور زمین پھٹ پڑتے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتے، اور رحمان اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کبھی اولاد ہو۔ اس کی تو بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے کیا ضرورت ہے کسی اولاد کی۔ اس کے بعد ایمان لانے والوں پر اللہ کی ایک اسپیشل فیور مینشن کی گئی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عزت ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے اور لوگ انہیں احترام کی نظر سے دیکھیں۔ اس کے بعد قرآن کی زبان اور اس کے مقاصد واضح کیے گئے، اور آخر میں تباہ شدہ قوموں کے حوالے سے بتایا گیا کہ اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، یہاں تک کہ تم ان میں سے کسی کی آہٹ بھی نہیں سنتے۔ اس سورہ میں بیسیکلی 3 واقعات بیان ہوئے ہیں، ایک حضرت ذکریہ علیہ السلام کا، دوسرا سیدہ مریم سلام علیہا کا، اور تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ذکریہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا اور نیک اولاد کی دعا کی، تو اللہ نے اتنی اعلیٰ صفات والا بیٹا عطا فرما دیا۔ اور اسی طرح سیدہ مریم کی زندگی میں جو بڑی پاکیزہ تھی، ان پر اللہ کی طرف سے بڑی سخت آزمائش آئی کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کے کردار پر شک کیا، حالانکہ اللہ نے اسی بچے کو پیدائشی طور پر قوت گویائی عطا فرما کر لوگوں کے سامنے ثبوت پیش کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے الزام لگایا اور بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، خود کو حضرت مریم کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ کتنی بڑی آزمائش تھی، اور اسی حساب سے پھر اللہ نے ان کو درجہ اور فضیلت سے بھی نوازا کہ جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا، اور قرآن میں ان کے نام سے ایک پوری سورت نازل فرما دی جو قیامت تک آنے والے تمام لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم سے ریلیٹڈ ہے کہ کیسے ان کی زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں آتی رہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اور یہ سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو کوئی بات سمجھانا۔ باہر والے لوگ تو آپ کی بات سن لیتے ہیں لیکن گھر والے نہیں مانتے، اور اسی طرح گھر والوں کے غلط بیہیویئر کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی سب سے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے ہر مشکل میں ثابت قدمی دکھائی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ نے بھی ان کو اپنا دوست کہا اور لوگوں کے لیے انہیں امام بنا دیا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، انہیں بھی حضرت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی حضرت ابراہیم کا بیہیویئر اتنا آئیڈیل تھا اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنے سب سے پیارے حبیب، اپنے محبوب نبی کو بھی ان کی پیروی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تھا سورہ مریم کا خلاصہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔